يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما، غنہ بھی ہو رہا ہے، الف مدہ بھی ہے، انما تج، قلقلہ ہو رہا ہے، تج زو، حرف لین ہے، زو نہ ما، اے کافروں آج تم عذر اور بہانہ مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ کون، یہاں پہ اخفا ہوگا باریک، کون تم، تا ملون، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے آگے سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم، یہاں پہ نون اسکپ ہوگا، الف یا سے ملے گا، یکفر یہاں پہ اخفا ہوگا باریک، عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے۔ وَید، قلقلہ ہو رہا ہے، یدخلکم جنات قلقلہ ہو رہا ہے اگین، تجری من تحتہا الانہار، یوم لا یخزی، یہاں پہ اللہ کے نام کو ہم باریک پڑھیں گے، یخزی اللہ، ہاں جو ہے نون سے ملے گا، یخزی اللہ، یہاں پر غنہ ہو جائے گا، نبی والذین، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس دن اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم، یہاں پہ نا حرف لین جلدی جلدی پڑھا جا رہا ہے، بین ایدیہم، یہاں پہ ای حرف لین ہے، دی یا مدہ لانگ ہوگا، دیہم، و بی ایمانہم یقولون ربنا، ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، تھوڑا سا ہمس ہوگا یہاں پہ، اچھا لوگ نا یہاں پہ ہمس کو سمجھتے ہیں قلقلہ کرنا، دیکھیں قلقلہ اور ہمس کرنے میں بہت فرق ہے، تھوڑی سی جو ہے آپ کی پیچھے سے ہوا آتی، یعنی آواز نہیں آتی، آواز بند ہو جاتی ہے اور پیچھے سے ہلکی سی ونڈ آتی، اور قلقلہ کیا ہوتا ہے، باؤنس بیک ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو قلقلہ دے کے پڑھیں گے تو کیسے ہو جائے گا، جو کہ غلط ہے، ہمیں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، بس اتنی آواز آنی چاہیے، لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔
ترجمہ: ہمارے لیے ہماری روشنی کو کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اب آئیے اس کی ہم تلاوت اور تفسیر جان لیتے ہیں۔ یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر۔ اچھا، اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ قیامت کے دن کی منظر جو ہے وہ پیش کری یہ آیت، جب کافر جہنم میں دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے تو فرشتوں کو سے کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں ایک دفعہ واپس دنیا میں بھیج دو، ہم نیک اعمال خوب کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فرما دے گا نہیں، اب ختم ہو گیا ہے تمہارا ٹائم، دنیا کا امتحان گاہ جو تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے، وہاں تم نے مذاق اڑایا، اب رزلٹ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ توبہ کے دروازے موت سے پہلے تک کھلے رہتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اور توبہ کرنے کے لیے اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی پکی توبہ کرو۔ ایمان والوں سے کہا گیا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو مرنے سے پہلے تم توبہ کر سکتے ہو، تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور ایسے باغوں میں تمہیں داخل کرے گا جہاں پر جو ہے وہ نیچے اس کے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور پکی سچی توبہ کرنے کی 3 شرائط ہیں۔ گناہ فوراً چھوڑ دیں، دل میں شرمندہ ہوں، پکا ارادہ کریں کہ اب دوبارہ نہیں کریں گے، اور 4تھی شرط ہے اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو اس کو واپس لوٹانا ہوگا۔